कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर जो है उसका बेसिकली फोकस क्या होता है, उसका एरिया क्या है? हम दो जगहों के ऊपर वी प्ले अराउंड ऑन टू फील्ड्स। जब भी दस्तूर के अंदर किसी भी चीज़ की खिलाफ वर्जी होगी तो दिन वी कम इन। जब हमारे पास कोई अपनी बिप्ता लेकर आता है और कहता है कि मेरे साथ जिस तरह फंडामेंटल राइट्स के अंदर मुझे गलत डिटेन किया गया और ये आइन के मुताबिक नहीं था, बिकॉज आइन मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो हम उसको लेकर हाई कोर्ट्स जा सकते हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जब भिजवाया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर हुक्म सादर फरमाती है या सिर्फ अपना ओपिनियन या एक्सप्रेशन दिया जाता है? वो प्रेसिडेंट एक चिट्ठी लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो कहते हैं कि साहब हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, या वी आर लिटिल कन्फ्यूज्ड, दिस एरिया इज़ अ लिटिल ग्रे फॉर अस, क्या आप इसकी तशरीह कर सकते हैं? तो कैन तशरीह बी ऑर्डर? नो सर। एक सवाल आपसे क्विकली, सर हाई कोर्ट में चेहरा चलता है? हाई कोर्ट में चेहरा तो आपका भी चलता है। इफ़ यू ब्रीफलेस एंड इफ़ यू नॉट प्रिपेयर्ड योर ब्रीफ, ठीक है, तो चेहरा कोई भी होता नहीं चलता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लीगल आई। आई एम योर होस्ट बैरिस्टर अहमद सईद। आज हमारे साथ बार के एक राइजिंग स्टार हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, बैरिस्टर हसनैन चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, हाउ आर यू सर? प्लेजर जी, प्लेजर। आपने शो पे सच बुलाया, अ मैंने ग्रेट किया। प्रोफाउंड प्लेजर टू हैव यू हियर ऑन आई द एम ऑन शो। इट, आई एम ऑन इट जी। अच्छा सर, ये बताइए, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, अगर हम आसान अल्फाज में बता सके अपने व्यूज़ को, व्हाट इज़ मेंट टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर? देखिए सर, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आईन पाकिस्तान जिसको दस्तूर भी कहा जाता है, इसके अंदर फंडामेंटल्स डिस्क्राइब्ड हैं। इसके अंदर अगर आप इसको सर्टन चैप्टर्स है, सर्टन पार्ट्स हैं इसके अंदर ये बताया जाता है कि मुल्क का ढांचा क्या है, कानून का ढांचा क्या होगा। तमाम कवानीन जो हैं वो इसी की रूह से निकलेंगे। कोई मुल्क का कानून जो है वो आइन की रूह से बाहर नहीं हो सकता। अगर अब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखें, फंडामेंटल राइट्स भी हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि जितने भी लोग हैं इस मुल्क में, तमाम किसी भी मज़हब, किसी भी रेस के, उनको इक्वली ट्रीट करना है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिटेंशन है। उसके बाद इसी के साथ साथ अगर आप आगे आए तो वो भी बताते हैं कि गद्दारी क्या है। सो इसी की रूह के अंदर से सब कुछ निकलेगा, तमाम कवानीन इसकी रूह से पैदा होंगे। कानून इस मुल्क का है, वो इससे बाहर नहीं हो सकता। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में आगे आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरह जजेस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, वो उसका भी बताते हैं कि उसका क्या मेयार होगा, कैसे बनेंगे। आप उससे भी आगे आ जाए तो बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसकी अपॉइंटमेंट हुई है, अगर उसको निकालना है तो वो कैसे होगा। यही वही दस्तूर है जो आपको सादिक और अमीन पार्लियामेंटेरियन का बताता है। यही वो दस्तूर है जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका आर्टिकल है, जो इसकी शिकें हैं, उसकी खिलाफ वर्जी होगी तो हाई कोर्ट को पावर्स किस तरह देती है, सुप्रीम कोर्ट को पावर्स किस तरह देती है। आर्टिकल 199 हो गया हाई कोर्ट की हद तक, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 1843 हो गया, पहले जुरिस्डिक्शन हो गया, आर्टिकल 186 हो गया, 185 हो गया। सो इस तरह ये आइन जो है ये कंप्लीट ढांचा है। इट्स लाइक इट्स एम्बलम ऑन विच द कंट्री स्टैंड्स। सो ये है आइन। अगर मैं आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, ये मुल्क का दस्तूर है, सब कुछ बताता है किस तरह चलना है। इट्स द बाइबल ऑन विच द रिलीजन स्टैंड्स पर से। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर जो है उसका बेसिकली फोकस क्या होता है, उसका एरिया क्या है? सर हम दो जगहों के ऊपर वी प्ले अराउंड ऑन टू फील्ड्स। जब भी दस्तूर के अंदर किसी भी चीज़ की खिलाफ वर्जी होगी तो दिन वी कम इन। जब हमारे पास कोई अपनी बिप्ता लेकर आता है और कहता है कि मेरे साथ जिस तरह फंडामेंटल राइट्स के अंदर मुझे गलत डिटेन किया गया, ठीक है, और ये आइन के मुताबिक नहीं था, बिकॉज आइन मुझे तहफ़्फ़ुज़ देता है, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो हम उसको लेकर हाई कोर्ट्स जा सकते हैं, हम उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट्स जा सकते हैं, डिपेंडिंग, लेकिन हाई कोर्ट ही ज़्यादातर जाया जाता है। तो वो आर्टिकल 199 आ जाता है। अब उसके अंदर अगर मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में रखूँ, बिकॉज हमारी व्यूअरशिप जो है उसमें नॉन लॉयर्स भी बहुत है, तो इसमें हम जब हाई कोर्ट जाते हैं हम उन्हें कहते हैं कि साहब ये एक शिक थी आइन की, मेरा एक बंदा था, उसको FIR के बगैर, पर्चे के बगैर उठाया गया, तो मैंने हेबियस कर दी। हाई कोर्ट कहेगा कि क्योंकि आइन की खिलाफ वर्जी है तो वो कोर्ट का एक नुमाइंदा भेजेगा कि जाओ थाने से और उसको उठा के लाओ, बंदे को लेकर आओ और पूछो कि किस तरह डिटेन किया। इसी तरह अगर एक फ़र्द है जो एक किसी गवर्नमेंट पोस्ट के ऊपर बैठे हैं और उनकी अपॉइंटमेंट गलत है, तो हम रिट ऑफ सेंचर आया कर सकते हैं, या हम गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन दिलवा सकते हैं हाई कोर्ट में कि ये काम ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था। तो जिस भी जगह पे कोई भी हुकूमती इदारा, हुकूमती इदारा जो है वो कोई खिलाफ वर्जी करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की, आइन की, तो वहाँ हम हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट जाकर हम फैसला लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जज से, जो कि अपनी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में बैठता है। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन होती है, वो अपील सुनते हैं, सिविल केसेस सुनते हैं, मर्डर रेफरेंसेस सुनते हैं।
لیکن ایک ہائی کورٹ کے جب کانسٹیٹیوشنل پوزیشن میں بیٹھ کر آرٹیکل 199 کے نیچے فیصلہ دیتے ہیں تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل جج کہلاتے ہیں اس ٹائم پر. تو ان کا کام ہوتا ہے ٹو انشور دیٹ دا کانسٹیٹیوشن از بینگ کیریڈ آؤٹ بائی آل دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ان اٹس ٹرو کتھنگ. اچھا حسنین، یہ بتائیے کہ ہم نے اب ریسنٹ ٹائمز میں یہ دیکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی جو امپورٹنس ہے یا اس کی اویئرنیس ہے، میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں، اور جو آئینی پٹیشنز ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جو ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں، اور بڑے بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، کیا اس سے ریلیونسی کانسٹیٹیوشنل لائر کی بڑھ گئی ہے کہ یا یہ شروع سے ہی ایسا تھا؟ انفارچونیٹلی ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں جب 1971 کا آئین آیا، ٹھیک ہے، 1973 کا آئین آیا، تو 73 کے آئین کے آتے ساتھ ہی جو اس کے بیسک فنڈامنٹلز تھے جو کہ ایک عام شہری کو دیتے تھے تحفظ، جس کو فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، وہ سسپینڈ ہو گئے. اس وجہ سے کانسٹیٹیوشن لائر پیدا ہوا. ہم نے آج تک اپنے آئین کو اپنے غریب عوام کے لیے استعمال نہیں کیا. ہم نے آئین کو کہاں استعمال کیا؟ ہم نے آئین کو وہاں استعمال کیا جہاں ہم لوگوں کو سپریس کر سکتے تھے. وی یوز دا کانسٹیٹیوشن ٹو پرسیکیوٹ. ہم نے کہیں کسی کی مدد کے لیے نہیں کیا. اسی وجہ سے آپ ہائی کورٹ کی پینڈنسی دیکھیے نا، ایک ایک کورٹ میں 300 ہم کیس. سے مراد ہم سے عدلیہ مراد ہے، ہے پورا ملک. حکومت ہے. ہم سے مراد ہے پورا ملک. حکومت ہے، حکومت بھی تو ہم ہیں، عدلیہ بھی ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہیں نا، یہ ملک ہم ہیں. ہم نے جب دیکھیے کتنی زیادتی کی بات ہے کہ ایک آپ کے ملک کا دستور آتا ہے اور آتے ساتھ ہی جو ایک عوام کو آپ نے جو ریلیف دیا وہ سسپینڈ ہو جائے 8 سال کے لیے. اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد روزمرہ جو آپ کیسز آتے دیکھ رہے ہیں، اگر ہم اپنے تمام حکومتی اداروں کے اوپر یہ لاگو کر دیں، ہر ایس ایچ او کو یہ پتہ ہو کہ میں نے آئین سے باہر نہیں جانا، میں نے ڈیٹین نہیں کرنا، اٹس بیسک بات ہے نا، تو آپ کو کانسٹیٹیوشن لائر کی ضرورت پڑے گی نہیں. اگر آپ نے کسی کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، اگر آپ نے ڈی سی لاہور کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ 4 پیرامیٹرز ہیں جو کہ میرے آئین میں لکھے ہیں، اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو کانسٹیٹیوشن لائر کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر ہم نے انفارچونیٹلی آپ ریسنٹ دور میں دیکھیں جو بھی آرٹیکل 1862 کے اندر چل رہا ہے، وی یوز دا کانسٹیٹیوشن. جہاں ہم نے فوج آتی ہے، جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ آتی ہے اس ملک پہ قبضہ دیتی ہے، جب دل کرتا ہے تو ہم پی سی او لے آتے ہیں، ہم جب دل کرتا ہے اس کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر دیتے ہیں. تو ہم نے اس کانسٹیٹیوشن کی سائن کی کبھی عزت ہی نہیں کی. سچ اے ڈیٹیل ڈاکیومنٹ کہ اگر آپ کی حکومت، آپ کے ایم این ایز، آپ کے ایم پیز، آپ کے گورنمنٹ آفس ہولڈرز صرف اس کو فالو کرنا شروع کر دیں تو میں آپ آج آئی ایم ایف میں بھی نہ ہو، آج آپ کی کرپشن بھی نہ ہو، آدھار کچھ بھی. اچھا یہ بتائیے کہ if a young graduate, law graduate who enters the profession and he wants to be a constitutional lawyer, so what is the easiest way towards it? There's no easy way to Rome per se. Exactly. اینڈ بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل لائر جو ہے، دا کانسٹیٹیوشن کی جو پریکٹس ہے، اٹ ڈزنٹ کم فرام ڈے ون. لائک ہاؤ آئی اسٹارٹڈ. میرے استاد جسٹس، میں ایک بات یہاں کہنا چاہوں گا حسنین، ہم نے جب بھی کانسٹیٹیوشنل لائر کا دیکھا سنا، ہمارے ذہن وہ بابے پرانے بڑے بڑے وکیل، بڑے بڑے نام، لیکن جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو یو آر دی اونلی اوڈ ون آؤٹ جس نے بہت کم عمر میں یہ مطلب کہ تعریف نہیں کر رہا لیکن یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ جس نے بہت تھوڑے عرصے میں ایک بہت ریناؤنڈ کانسٹیٹیوشنل لائر کا ایک نام بنا لیا. تو آپ کو دیکھ کر اور جو وکلا ہیں، ہمارے بھائی ہیں جو آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا آپ گائیڈنس رکھیں گے؟ بات یہ ہے کہ بالوں کی چاندی سے علم کی پایابی کا اندازہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. بہت خوب. آپ جب محنت کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک بابے نے جتنا، آئی ایم سوری سینئر لائر، وی جسٹ یوز دس ٹرمینالوجی وچ از ناٹ رائٹ، انہوں نے جو 60 سالوں میں جو اس آئین کے ساتھ وقت گزارا ہو، اس کے ساتھ سوئے ہوں، اس کے ساتھ اٹھے ہوں، آپ 4 راتوں میں اس سے زیادہ کر لیں. آئی نو مینی لائرز ہو ڈونٹ نو پر سے کس کے چیپٹرز کیا ہیں. ہم بڑے وکیلوں کو جانتے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ، سپریم کورٹ کے وکیل ہو کے، کہ آرٹیکل 183 4 5 6 کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پوچھتے پھرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کتاب سے جب آپ محبت کرتے ہیں، میرے سے بڑے لوگ، میرے اسٹوڈنٹس بھی آ کے پوچھتے تھے جب میں پڑھاتا تھا کہ وکالت کیسے چلتی ہے. وکالت جب چلتی ہے جب وکالت آتی ہے، دیر از نو شارٹ کٹ. مطلب آپ کے سامنے ہم لوگ وکالت کرتے رہے. اب آج کل کا ایشو یہ ہے دیٹ وی آر سو مچ رش آف میکنگ منی دیٹ یو ڈو اسٹارٹ میکنگ منی. رسک، روٹی دال تو رب نے لکھی ہے، تو وہ تو وقت پہ آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ ایک بڑی ہالو قسم کی پریکٹس کھڑی کرتے ہیں. اب جس طرح آپ نے سوال پوچھا کانسٹیٹیوشن لائر کیسے بنتے، کانسٹیٹیوشن لائر تو سفر کا شاید اختتام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سفر کی شروعات نہیں ہو سکتی. ہم نے تو سول کوڈ کے تھڑوں سے شروع کیا نا.
प्रोसीजर आना चाहिए, CPC आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने हेबियस डालनी है तो आपको क्रिमिनल लॉ आना चाहिए, आपको CRPC आनी चाहिए, आपको PPC आनी चाहिए। तो बेसिक्स जाने बगैर इफ़ यू वांट टू बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, तो 4 आर्टिकल्स हैं सारे, ठीक है। अगर आप बन के वो खड़े हो जाएं अदालत के अंदर और आपको वो क्रिमिनल के जज साहब कहते हैं कि मुझे बताएं कि इसमें चालान मुरतब हुआ था, ठीक है, आप मुझे बताएं इसमें 154 की क्या रिपोर्ट आई थी, इस्तकासा सेक्शन 200 का तो नहीं आया था इसमें, आपके पास जवाब नहीं होगा। सो यू हैव टू चूज़ एन एरिया, यू हैव टू चूज़ एन एरिया ऑफ प्रैक्टिस, आइदर क्रिमिनल, सिविल, वट एवर इट मे बी, उसमें मेहनत करें। और जब आपको थोड़ी सी, मैं नहीं कहूँगा कानून तो एक ऐसा समंदर है जो आप मेरे ख्याल में मरते वक्त तक सीख नहीं सकते, लेकिन जब थोड़ी सी आपकी अपनी फील्ड के ऊपर हाथ पड़ जाता है, देन यू कैन कम इनटू कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें पेरेंट चेंबर का रोल भी तो है ना, कि आपको इनिशियल एक्सपोजर जिस फर्म से मिला, जिसमें आपने काम किया, फिर उसके बाद आपने मिडनाइट ऑयल बर्न किया, आपने मेहनत की, तो अगर एक्सपोजर ही किसी के पास ना हो तो उसका तो पहला स्टेप यही होगा कि मैं किसी ऐसी फर्म को ज्वाइन करूं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल काम बहुत ज़्यादा हो। सब बात फर्म की नहीं है। मैंने 2 चेंबर्स में काम किया, और मुझे आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम वेरी लकी दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दी रज़ा काज़म। रज़ा काज़म साहब मुझे कहा करते थे कि बेउस्तादी की इस प्रोफेशन के अंदर जगह नहीं, ठीक है। नॉट ओनली फॉर द रीजंस ऑफ लर्निंग द लॉ, बट योर टीचर teaches you how to stand in the court, your teacher teaches you how to deliver। एंड मैंने रज़ा काज़म साहब से जो सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो थी नो दाई जज। अगर आपने सारी रात बिपतक करके मेहनत करके 5 सफ़ों के नोट्स बनाए हैं, जज नहीं सुनना चाहता, then do not force him. You are there to get your relief. You're not there to deliver or tell him what you've learned. So you better just argue what he wants you to argue. So अगर आपके पास उस्ताद नहीं है, regardless of the fact आप एक हार्वर्ड के JD है, जो हमारा आजकल चल रहा है कि ओ मैं XYZ के चेंबर में जाके क्यों ज्वाइन करूँ, ये तो पंजाब लॉ कॉलेज से 1979 का ग्रेजुएट है, आई एम हार्वर्ड ग्रेजुएट, so when you come back to the country, your Harvard degree is good for nothing. And sooner or later you do realize it. So आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको मैं आपको अपनी बताता हूँ एग्जांपल। मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो हमें ओपिनियन राइटिंग हम सीख के आए थे, ठीक है। जब हम ओपिनियन राइटिंग सीख के आए और मेरे उस्ताद मुझे लिखाया करते थे अपना ओपिनियन, तो हम कहते थे कि नहीं यार वो क्वांटम ऐसे नहीं होता, दिस इज़ नॉट हाउ द वे यू डू इट। सो आई एक्चुअली हैड टू अनडू व्हाट आई लर्नड, एंड आफ्टर अनडूइंग व्हाट आई लर्नड, then I had to learn what he was teaching me. उससे फ़ायदा ये हुआ कि I learned the art and the tricks of this very jurisdiction and not an alien jurisdiction to this country. So उस्ताद के बगैर वकालत कोई नहीं। और ना जिस तरह हमारे लोग कहते हैं मुझे सिविल कोर्ट नहीं जाना, गर्मी बड़ी, सिविल कोर्ट के थड़े पर जाके नहीं बैठोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। बिकॉज मैंने आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, 7/11 की दरख्वास्त के जो बेसिक एम्बलम था जिसके ऊपर खड़ी थी, बेसिक 3 पॉइंट्स मैंने उस टाइपराइटर से सीखी जो कि बिल्कुल फल की दुकान के साथ बैठा है। क्योंकि एक दफ़ा मेरे उस्ताद ने मुझे फ़ोन किया 7/11 डाल दो। अच्छा, उसने जब 7/11 लिखनी शुरू की, आई वाज 3 months डाउन इन प्रैक्टिस, और मैं वो ब्रिटिश लॉ स्ट्राइक आउट के ऊपर चल रहा था, CPR 23 सिचुएशन। तो मैंने कहा जी इसमें, कहते नहीं बेटे मेरी गल सुनो ना, ये 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। सो आज तक मैं वो भूला नहीं, ठीक है। सो जब आप उन गलियों में जाएंगे, ठीक है, जब आप ऐवान अदल के अंदर घूमेंगे तो आप कानून सीखेंगे। अदालत टीचेज यू, हर कमरा आपको कानून सिखाता है। सीखना चाहें या ना सीखना चाहें आपकी मर्ज़ी। एक AC वाले चेंबर में गुलबर्ग में बैठ के आप कानून नहीं सीखते। अगेन दैट कैन बी अ मिड part of your practice or the end part of your practice. The beginning has to be from the civil courts, from the session courts, because वो नहीं होगी तो आपकी एक बड़ी मशरूम किस्म की एक वैक्यूम नीचे क्रिएट होगा, आपको बेसिक्स आते नहीं होंगे और ऊपर खड़े होंगे। तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। अच्छा, अब ये बताइए, अब आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस चीज़ का हम फ़ायदा उठाते हुए जाएं कि आजकल जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात चल रही है, हरफ़े आम है, ये बताइए कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जब भिजवाया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर हुक्म सादर फरमाती है या सिर्फ अपना ओपिनियन या एक्सप्रेशन दिया जाता है? ये ज़रा समझा दीजिए ज़रा सारा। सिर्फ, और ऐसे वकील आके ऐसी बात कर जाते हैं कि जो आप यू आर जस्ट अबैश्ड, यू आर अमेज्ड। सिर्फ अगर आप उन्होंने आईने पाकिस्तान खोला हो और उसको पढ़ा हो, ठीक है, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि वक्त की वक्त तो जितना मर्जी गुरा लो, बालों की चांदी से थोड़ी पता लगता है कि आप। तो सर बात ये है कि 186(2) के अंदर अगर आपको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आए वो क्या है?
وہ پریزیڈنٹ ایک چٹھی لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کو. وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, وی آر اے لٹل کنفیوزڈ, دس ایریا از اے لٹل گرے فار اس. کیا آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں؟ تو کین تشریح بی آرڈر؟ نو سر. تشریح از تشریح جس کے اندر یو ایکسپلین دیٹ واٹ از مینٹ بائی دا کانسٹیٹیوشن, واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ دس. کیونکہ ججز سے اوپر, عدلیہ سے اوپر تو کوئی نہیں جان سکتا نا تشریح کرنا یا قانون کو امپلیمنٹ کرنا. تو یہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہے, یہاں پہ ایک ایڈوائزری جورسڈکشن میں بیٹھے ہیں. We you tell the president that, Mr. President, this is a question which we received from you. We perhaps understand the dilemma you're going through. So if this is the question, sir, no. In the opinion of the Supreme Court, یہ ایسے ہوگا, which thereon is binding on the president. یہ بالکل ombudsman والی بات ہو گئی کہ انہوں نے صرف ایک ایڈوائز کرنی ہے. In a way, yes. اچھا یہ بتائیے, اگر پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہو کوئی ایسی ایڈوائز, if there is a question on it, کہ جناب یہ جو پریزیڈنشیل ریفرنس بھجوایا گیا ہے یہ اسپیسیفکلی موٹیویٹڈ تھا پولیٹیکلی, تو کیا سپریم کورٹ رد کر سکتی ہے سننے سے, یا باؤنڈ ہے سن کر اس پر اپنی تشریح دینے کے لیے؟ رد کرنا آلسو میکس یو کنٹروورشل, ٹھیک ہے, اور ڈیلے کرنا آلسو میکس یو کنٹروورشل. کچھ ایسے معاملے ہیں, آپ ہمارے بھائی یو بن پریکٹسنگ اینڈ یو بن ناٹ سینئر, ایک لیگل اوپینین آپ کے پاس آتا ہے, کتنا وقت لگتا ہے آپ کو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ مے بی کرتا ہے ایک دن 2 دن, ٹھیک ہے. اور اگر اس اوپینین کی وجہ سے, ایک مثال دے رہا ہوں, میری اللیگل یا لیگل پوزیشن یا جو میں چیز انجوائے کر رہا ہوں وچ از اگینسٹ دا پبلک انٹرسٹ اور فار دا پبلک انٹرسٹ, اس میں ڈیلے آ جاتا ہے اور ایک سرٹن پارٹی اس سے فائدہ اٹھا جائے, تو کیا آپ کا ڈیلے کرمنل ڈیلے نہیں ہوگا فار دا پیپل آف دس کنٹری؟ آپ کو لوگ کیسے یاد رکھیں گے ایک معاملہ جب آپ سپریم کورٹ بیٹھے ہیں جو ایک دن میں نپٹایا جا سکتا ہے, جس پہ پوری قوم دیکھ رہی ہے, جس کے اندر دیر از این انارکی ان دا کنٹری, دیر از اے کیوس ان دا کنٹری. ایسے ہی اگر میں اس کو ڈیلے کر جاؤں تو کیا مجھے بتائیے وے ڈو آئی اسٹینڈ؟ کچھ کہہ تو کوئی آپ کو نہیں سکتا سر, بٹ دا پرابلم از دیٹ دس کوڈ ہیو بین ڈن ان اے ڈے اور 2, بیکاز آپ کی, میں بڑا اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ابھی کا پریزیڈنشیل ریفرنس کیا ہوا, آپ اس کا فیصلہ کریں, واپس بھیجیے, سو دیٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کین کم ٹو این اینڈ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر مختلف پارٹیز موجود ہیں, ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں, ان کے اپنے اپنے ایک کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے, لیگل بھی ہیں معاملات. تو میرے خیال میں تمام پارٹیز کو سننا, سپریم کورٹ کے پاس اور بھی بے شمار معاملات ہیں, تو میرے خیال میں تھوڑا سا یہ کہنا کہ ایک اور دن میں ہو جائے تو یہ مجھے پاسبل تو نہیں لگتا. When the matter comes to a question of constitutional importance, of national interest, جہاں آپ کی موٹر ویز بند ہیں, جہاں آپ کی, ابھی آپ کے پاس آتے ہوئے جہاں آپ کی گلیاں بند ہیں, ٹھیک ہے, جہاں آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ انارکی حد تک بڑھ جائے کہ یہ آئین اور دستور سسپینڈ ہی ہو جائے, کوئی تیسری قوت آ جائے, تو پھر تو میرے خیال میں اس سپریم کورٹ کو, یہ جج خالی 3 بجے تک نہیں ہوتا, رات بھی لگانی پڑے تو لگتی. ہم نے یہ سپریم کورٹ یہاں راتوں کو بھی لگتے دیکھی ہے. وڈ یو اگری؟ ہم الیکشن پٹیشنس کرتے رات 9 بجے 10 بجے تک نہیں چلتی. تو از دس میٹر ناٹ امپورٹنٹ انف کہ جہاں یو کین برن دا فیول فار اے نائٹ, یو ٹیل دیم ویل اسٹارٹ ایٹ 8 PM اینڈ ویل سی ویئر اٹ گوز. ایک وکیل کے پاس کتنی دیر کے آرگومنٹس ہوتے ہیں, آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے, فلور کراسنگ ڈسکس ہو رہی, چلے میں اس پہ بھی بات نہیں کرتا, دا میرٹس اینڈ دا ڈی میرٹس, ٹھیک ہے. واٹ از اے کرائم؟ اے کرائم از این ایکٹ ان دا مینٹل ایلیمنٹ. An act in itself wouldn't be construed to be a crime, and a mental element in itself wouldn't be a crime itself. So when these two combine, it becomes a crime. So can you arrest me or can you detain me if I intend to steal this box of tissue? No, it's an intention. جب میرا ایکٹ اس کے ساتھ مل جائے گا اور جب میں واقعی جا کے اس ٹشو کے ڈبے کو چوری کر دوں گا, then yes, it would consider to be a crime. تو میرا ووٹ ڈالنا, سوری آپ کی, یا میرا ووٹ نہ ڈالنا, میرا مینٹل ایلیمنٹ جو بھی ہے میں تو چینج کر سکتا ہوں اسی وقت پہ جا کے. تو صاحب بات یہ ہے کہ جب میں ووٹ ڈال دوں گا اس کے بعد یو کین پینلائز می. اور وہ پینلائزیشن کا بھی
جو سارے کا سارا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی پارٹی کا ہیڈ بھیجے گا کہاں پر؟ ٹو دا الیکشن کمیشن. اٹ از کوڈیفائڈ, اٹ از ریٹن. اور الیکشن کمیشن کو بھیجے گا تو مجھے پینلائز کر سکتا ہے. اب کیا اگلا سوال آ جاتا ہے کہ یہ جو اس کو ہٹانا ہے یا جو بندش ہے وہ ساری عمر کی ہے یا 5 سالوں کی ہے؟ بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں that you cannot go out of the words of a statute. If the legislator meant to debar you for life, he would have encapsulated it because it's a penal consequences. یہ تو آپ لٹرل اپروچ کی بات کر رہے ہیں. اگر ہم پرپوسو اپروچ کو دیکھیں, پرپوسو اپروچ کیا یہ اب اگلی چیز آگے دیکھیں. ہم نے اس پہ بات شروع کی, ہمیں کتنا وقت لگا, سمجھ گئے نا میری بات. اب کیا پینل کانسیکوینسز کے اوپر پرپوسو اپروچ ہوتی ہے؟ دیر پلتھورا آف ججمنٹس. جسٹس کیانی صاحب سے شروع کر دیں, where you have to be penalized. ٹھیک ہے, your fundamental right can be penalized to join an office whatsoever. So then it had to be incorporated. It had to be encapsulated. This is my view. It's a sub judice matter. لیکن ہماری بھی بات یہ ہے, اس کانورسیشن کو کرنے میں ہم بڑے ادنا سے وکیل ہیں, ہمیں 1 منٹ لگا. So do you think we need days and days and days to decide well, this matter? I would not like to comment on it. لیکن اچھا یہ بتائیے, ہمارے ہاں ایک اور چیز جو دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم ہر مقدمے کو ہائی کورٹ لے جانا پسند کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم کوئی رٹ بنائیں, 199 میں چلے جائیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ویری ہے, بریفلی ویری بریفلی اس کی وجہ ہے سر کہ 2 سال وکالت کر کے, وکالت نہ بھی کر کے, ایک استاد سے چٹھی لگوا کر آپ یہاں سول جج لگ جاتے ہیں, وچ از جج آف دا فرسٹ انسٹنس. آپ اس کے سامنے جب جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو وہ جج صاحب کو یو نو دا شائننگ اسٹار آف ہز انٹائر کیریئر از وہ نیلی بتی اس کی گاڑی کے اوپر. ہی ڈزنٹ نو لا. جب آپ اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں, فار انسٹنس ابھی جسٹس جواد حسن صاحب نے بہت خوبصورت کام کیا, یہ بنا دیے کمرشل کورٹس. اس میں جج کو ہماری بپتا کام ہو گئی, ججز کو تھوڑا سا کمرشل لا آنا سمجھ آ گیا. ورنہ پہلے تو جا کے ایک جج کے سامنے فار انسٹنس آپ یہاں ایک شوگر مل کی کیس کا بڑا ہائی لیول کا شیئرز اور ڈیبنچرز پہ آرگیو کرنے چلے گئے. ٹھیک ہے, جو ہم بھی وہ اس میں بھی کوشش کرتے کہ ہائی کورٹ چلے جائیں اوریجنل کمپنی جوریسڈکشن کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. بیکاز آپ اس کے سامنے کہ کیا بتائیں گے, پہلے اس کو یہ بتانا شروع کریں کہ سر کمپنی جو ہوتی ہے وہ سیپریٹ لیگل اینٹی ہوتی ہے, ایکسپوجر کم ہے ان کا. ٹھیک ہے, ایکسپوجر آپ ایک بندے کو سمجھ ہی نہیں. جب آپ وہاں BA کا پرچہ دینے گئے اور آپ کو ABC سکھانی پڑے, وے وڈ یو اسٹینڈ. میں لیٹلی ایک تھی رینڈم شوگر مل, اس کا کیس کرنے کے لیے چلا گیا کوٹ ادو. ٹھیک ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کیس. ٹھیک ہے, جو آپ کے گروورز تھے ان کا معاملہ تھا. اب اس کو وہاں جا کے یہ مجھے سمجھانا پڑا کہ کمپنی جو ہے وہ ایک میں نے کیا سمجھا, میں نے کہا سر یہ فرد ہے. وہ کہتا فرد کس طرح ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, کمپنی تو کمپنی ہے. ٹھیک ہے, تو جی ایم دین واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ می ٹو ڈو اف دا کورٹ آف فرسٹ انسٹنس جس کے پاس اتنے بڑے اختیار ہیں سیکشن 9 آف CPC کے اندر, وہ میرے ساتھ یہ سلوک کرے گی اور مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ سر اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیے سر, یہ کمپنی بنتی ہے, ٹھیک ہے, یہ کمپنی لا ہوتا ہے, اور اگر کمپنی لا کی کتاب اس نے زندگی میں نہ دیکھی اور اگلی دفعہ کہ ذرا کمپنی لا کی کتاب لے رہا ہے, اس کا حل کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ میرے پاس ایک ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ سر اس کا حل یہ ہے کہ سول ججز کی ناٹ بی 27 ایئرز اولڈ. سول ججز ہیو ٹو بی ریٹائرڈ لائرس. سول ججز جب آپ 50 کی عمر میں پہنچ جائے, آپ نے ساری زندگی وکالت کی ہو, آپ اس کو کہیں کہ صاحب آپ لاہور کے رہنے والے, آپ کے یہاں صاحب بڑی عنایت ہو, تو لاہور نہیں تو شیخ پورے جا کے 2 ہفتے کے لیے آپ ہفتے میں سول ججی کر لیں گے. یہ جو آپ کی کاز لسٹ ہے لمبی لمبی, یہ ایسے ختم ہوں گی. اچھا, دوسرا جو سندھ ہائی کورٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس سول اوریجنل جیورسڈکشن ہے, ایسا اگر لاہور ہائی کورٹ میں ہم کچھ کر سکیں؟ جیورسڈکشن میں سندھ ہائی کورٹ میں اگین میں پریکٹس اوور دیر, وہاں آپ کے سول مقدمے اتنے ڈیلیڈ ہیں, وہاں اتنے ڈیلیڈ ہیں. اس کے بعد اگلی چیز وہاں ہوتی ہے وہاں بینچز کیپ آن روٹیٹنگ. ٹھیک ہے, پھر آپ کا ایویڈنس میں چیز آ جاتی ہے, وہاں بھی معاملہ. ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کر آپ سول جج کا کام نہیں کر سکتے. دین انٹائر ہاں, تو یہ نیچے بھیج رہے ہیں 22A بنا دیا. اب 22B بھی جو ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر بھی دیر مینی ادر ایشوز. اب 22AB جو ہے اس میں 3 تک ڈفرینٹ ہے. کیا وہ کوازی جوڈیشل ایڈمنسٹریٹو ہے, نیچے آ کر امینڈمنٹس ڈفرینٹ ہوگی. وی ہیو میڈ, جو گورا دے گیا نا وہ قانون تو بڑا کلیئر ہے. جب ہم نے اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کیا نا, تو ہم نے ایک سیکشن کے اندر 3 ایڈمنسٹریٹو بنا دیے. ٹھیک ہے, 3 کوازی جوڈیشل کر دیے. اس کے بعد 2013 تک 22AB کا قانون دوسرا ہے.
بائی سیوی 6 کا. اس کے بعد 2016 کے اندر ایک اور ججمنٹ آ جاتی ہے جس کے اندر اگین منظور ملک صاحب کا ایک اختلافی نوٹ ہے. 2019 کے اندر آنریبل مسٹر ضیاء آفریدی صاحب نے پھر سے اس کو 1989 سے شروع ہوا ہے, 4 دفعہ قانون بدل گیا. بتائیں ہم کس چیز کو فالو کریں گے؟ in the judgments it has been changed. ٹھیک ہے, so we need harmonization, we need اس کو کیری آن کرنا ہے. بٹ یہاں جو بھی نیا آدمی آتا ہے وہ پری ریسٹ بیل کی کب سے کراتے آ رہے ہیں, پری ریسٹ بیلیں کب سے, ایک دم سے آ کے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ جاتی ہے کہ پری ریسٹ بیل کا تو اس قانون میں جگہ کوئی نہیں. تو بھائی اگر جگہ کوئی نہیں تو رکھی کیوں؟ اس کا مطلب ہمارے پاس کوئی یارڈ اسٹک ایک نہیں ہے, ہماری کوئی یونیفارمڈ پالیسی نہیں ہے جوڈیشل سائڈ پر, یا جو بھی چیف آتا ہے وہ ایک اپنا لائے عمل اور ایک اپنی سوچ لے کر آتا ہے. We believe in one man show perhaps. We think that we are the most intelligent lawyer and the most intelligent judge this country has ever seen. That's not the case, sir. ایک سوال آپ سے کوئکلی, Sir, ہائی کورٹ میں چہرہ چلتا ہے؟ ہائی کورٹ میں چہرہ چلتا ہے سر, چہرہ تو آپ کا بھی چلتا ہے. مجھے بتا دیں سر ہائی کورٹ میں چہرہ دیکھیں, بات یہ کہ if you briefless and if you're not prepared your brief, ٹھیک ہے, تو چہرہ کوئی بھی ہوتا نہیں چلتا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے کام اچھا کیا ہو اور ایک جج کو پتا ہو کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ درست کر رہا ہے تو ہاں چہرہ چلتا. جب آپ نے اگین یہ بہت لوگ ایسی بات پوچھتے ہیں کہ یار وہ سینئر جاتے ہیں تو وہ کھڑے کھڑے اسٹے لے لیتے ہیں. وہ سینئر کے کھڑے کھڑے اسٹے لینے کے پیچھے اس کی 40 سال کی محنت ہے. جن کے سامنے وہ اپیئر ہو رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں. کل کو جب میں آپ کے سامنے اپیئر ہوں گا آپ کو بھی پتا ہوگا یار یہ آ کے میرے سے مس ریپرزینٹ نہیں کرے گا. تو اگر یہ کہہ رہا ہے کہ 26 نمبر صفحے کے اوپر جو فیکچوئل کنٹروورسی ہے اس کے اندر اس کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے, اور میرے جیسا جو جائے گا ینگسٹر وہ کوئی اور جائے گا, وہ آپ کہیں گے فیکچوئل کنٹروورسی نیچے لے کے بیکاز یو ڈونٹ ٹرسٹ ہم. لیکن جب عمر بھائی کو پتا ہے کہ حسنین واٹ ہی از سیئنگ از دا ٹروتھ, بیکاز بعد میں تو کھل جانا ہے نا, بالکل ٹھیک ہے, دین اٹ وڈ ڈیم ٹو بی دا ٹروتھ. تو چہرہ چلتا ہے لیکن آپ کی قابلیت کے بعد, آپ کی آنیسٹی جب آپ پروف کرتے ہیں اپنی بار میں, بار بڑی ہی سخت قسم کا یارڈ اسٹک ہے. بار اسپٹس یو اور ٹیکس یو ان اے سیکنڈ. آپ بار میں جا کے جب کھڑے ہوتے ہیں شروع میں تو نہیں پتہ لگتا, لیکن آپ جا کے کھڑے ہوتے ایک ایک بندے کا پتہ ہے ویئر ڈز ہی اسٹینڈ, یہ کس نے وہ کیا کیا, اس نے وہ کیا. سو آنیسٹی, ہارڈ ورک, زیل, پیشن, ویگر, ہاں آپ یہ کوئی 20-30 سال کریں تو چہرہ چلتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ, وی آر ڈیلائٹڈ ٹو ہیو یو آن دا شو. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, حسنین بھائی نے بہت بہت امپورٹنٹ بلکہ ہیرے جیسی باتیں ہمیں بتائی ہیں. آئی ہوپ اٹ ول بی بینیفیشیل فار آل. تھینک یو, اللہ حافظ.